تو یہ عدل لازمی ہے کہیں پر بھی، پوری دنیا میں جہاں بھی جماعت المسلمین ہے، اپنی اپنی شاخوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں، کوئی نہ دیکھو یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ اثر والا ہے یا یہ تعاون زیادہ کرتا ہے، کوئی نہیں، غلطی چھوڑ دو، نہیں نہیں نہیں، جب حدود کی بات آئے، جب فیصلہ آئے، اس کے پاس پھر عدل کرو، کسی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یہ عدل ہمارے اندر آنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حق بنا ہے غالب ہونے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ حق بنا ہے اللہ نے باطل پر غالب ہونے کے لیے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں۔ بھائی قلم بنائی ہے لکھنے کے لیے، کس کے لیے بنائی ہے؟ لکھنے کے لیے۔ اب قلم کو اٹھاؤ، کاغذ کے اوپر رکھ دو اور پھر کہو کہ یہ قلم لکھ نہیں رہی۔ بنائی تو لکھنے کے لیے ہے، یہ لکھ نہیں رہی۔ بھائی قصور قلم کا ہے یا؟ قلم تو لکھے گی، لیکن کب لکھے گی؟ جب ہم اس کو ہاتھ میں اٹھائیں گے، کاغذ کے اوپر حرکت دیں گے تو وہ قلم اپنا کام دکھائے گی، وہ لکھے گی۔ ہاں ایک بات اور یہاں پر ہے، قلم تو دے دی ہاتھ میں، لیکن ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی قلم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا۔ اب کیا کرے گا؟ کاغذ کے اوپر قلم تو لکیریں مارے گی جو اس نے مارنی ہے۔ اب کیا ہوگا جب وہ کاغذ کے اوپر لکیریں مارے گا؟ لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں اس کو بیچارے کو۔ پھر وہ کاغذ بھی ضائع ہو گیا، کاغذ بھی، اور جو پین کی، قلم کی جو سیاہی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، اس کو بھی خراب کر دیا، اس کو بھی خراب کر دیا۔ یہی مثال ہے، کینچی بنائی ہے کس کے لیے؟ کاٹنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب کینچی کو اٹھاؤ، کپڑے کے اوپر رکھ دو کہ جی یہ کاٹ نہیں رہی ہے، بنائی ہے کاٹنے کے لیے، تو قصور کینچی کا ہے یا کینچی والے کا ہے؟ تو آپ کینچی والا جب تک اس کو اٹھائے گا نہیں اور کپڑے کے اوپر رکھ کر چلائے گا نہیں، یہ اپنا کام نہیں دکھائے گی۔ اور پھر بات وہی آ جاتی ہے، کینچی تو اٹھا لی، کپڑا بھی کاٹنا شروع کر دیا، لیکن یہ کاٹنا جانتا نہیں ہے، کاریگر نہیں ہے، درزی نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس میں سے کوئی چیز نہیں بنے گی۔ اگر وہ درزی ہوگا، کینچی کو چلانا جانتا ہوگا، اس کپڑے میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں بنا لے گا۔ تیسری چیز، مثال، بھائی بس بنائی ہے سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ کہ اس کے اوپر ہم بیٹھ کر منزل مقصود، بھائی ہماری منزل ہے اسلام آباد، ہماری منزل ہے پشاور، ہماری منزل ہے لاڑکانہ، جہاں ہمیں جانا ہے کوئٹہ، تو وہاں تک ہمیں یہ پہنچائے، اس لیے بنائی ہے۔ تو حق، بھائی ہم نے بھی منزل مقصود تک پہنچنا ہے نا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ایک منزل ہے اللہ کی رضا اور دوسری ہے خلافت علی منہاج نبوہ۔ یہ ہماری منزل مقصود ہے۔ ہم اس گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں، اب وہ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اب وہ گاڑی چلانے کے لیے، اب بیٹھ جاؤ جی، گاڑی نہیں چل رہی، بھئی بنائی ہے چلنے کے لیے، چل کیوں نہیں رہی؟ بھئی اس کے اوپر جب ڈرائیور بیٹھے گا، اس کو چلائے گا تو وہ چلے گی۔ اب ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیا ایسے شخص کو جو نہ چلانا جانتا ہے نہ موڑنا جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں اسٹارٹ کہاں سے ہوگی، اگر اسٹارٹ کر بھی لی گیئر کیسے ڈلے گا، اگر گیئر ڈل بھی گیا تو پھر گاڑی جو جا رہی ہے، جس طرف وہ جا رہی ہے، وہ خود کو بھی تباہ کرے گا، وہ جو سواریاں بیٹھی ہیں ان کو بھی تباہ کر دے گا اور بس کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ مثالیں میں نے کیوں دی؟ یہ مثالیں، اس سے مراد ہے، بس سے مراد دین حق ہے جو ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گا، اور اس میں سوار جو سواریاں ہیں ان سے مراد جماعت ہے، اور ڈرائیور جو ہے اس سے مراد امیر ہے، وہ امیر شاہ کا ہو، صوبے کا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے مراد وہ ہے جب وہ عمارت چلانا جانتا ہے، وہ لکھا پڑا ہے، قلم چلانا جانتا ہے، وہ کاغذ بھی خراب نہیں ہونے دے گا، سیاہی بھی ضائع نہیں ہوگی، اور کپڑے کو بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دے گا، اور جو ہے کینچی بھی اپنا کام کرے گی، بس کو بھی بالکل صحیح طریقے سے چلا کر اس منزل تک پہنچا دے گا۔ تو یہ ہے وہ امیر اور وہ امیر۔ تو اپنی اپنی شاخوں پر غور کریں۔ تو ڈرائیور ایسے ہیں ہمارے جو اس دین حق کو صحیح لے کر چلنے والے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2957، 2957
57 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ، امام جو ہوتا ہے ڈھال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ امیر جو ہوتا ہے ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ، اس ڈھال کے نیچے جنگ کی جاتی ہے، اس ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ ڈھال مثل ہے، امیر ہے مثل ڈھال کے، اور جسم ہے مثل جماعت کے۔ اگر ڈھال مضبوط ہوگی تو وہ ڈھال دشمن کا وار خود برداشت کرے گی، دشمن کا وار کو روکے گی، جسم کو بچائے گی، جماعت کو بچائے گی۔ اگر نہیں، وہ ڈھال اس قابل نہیں ہے تو وہ پھر دشمن کے وار سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو امام ڈھال کے مثل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُتَّقَى بِهِ، اور فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وہ امیر ڈھال کی مثل بھی ہو اور خود بھی متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اپنی جماعت کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دے۔ کیا کرے؟ حکم دے، حکم اللہ سے خوف دلانے کا، تقوی اختیار کرنے کا۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وہ عدل، اور وہ امیر عدل بھی کرے، جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو ڈھال کے مثل ہوگا، اور خود بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور پھر اپنی جماعت کو بھی اللہ سے ڈرائے گا، اور جب فیصلہ آئے عدل کرے گا۔ تو پھر اللہ نے ایسے امیر کے لیے فرمایا فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، ایسے امیر کے لیے اجر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اجر کی گارنٹی دے دی۔ وہ اجر کیا ہے؟ ایسے امیر کے لیے اللہ کا قرب ہے، ایسے امیر کے اللہ کا ساتھ ہے، ایسے امیر کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے، اور وہ حق کو جب لے کر چلے گا اپنی جماعت کو بھی بچائے گا، اور دشمن کے وار سے سب کو بچاتا ہوا منزل مقصود تک اس بس کو لے جائے گا۔ لیکن یہاں پر بات ایک اور ہوتی ہے، اگر ہوتی نہیں ہو بھی سکتی ہے۔ اکثر یہ ہے کہ ہاں جی کسی شاخ میں ہو، کسی صوبے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی ملک میں ہو، جی یہ حقدار تو ہے، یہ ڈھال بھی ہے، یہ شجاعت بھی نڈر بھی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، یہ ڈرنے کا حکم دینے والے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور یہ عدل بھی کرتا ہے، سب چیزیں، سب خصوصیتیں اس کے اندر ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سخت ہے، لوگ کہتے ہیں دین کے معاملے میں کسی کو رعایت نہیں کرتا۔ کیا رعایت نہیں کرتا؟